أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني يخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. گزشتہ 2 یا 3 درس پہلے ایک موضوع چل رہا تھا جس سے متعلق ایک مسئلہ نامکمل رہ گیا تھا اور وہ ہے غسل سے متعلق کہ غسل کا طریق کے اندر 3 فرائض ہیں جن کا ذکر کیا تھا. نمبر 1 کلی کا کرنا، اچھے طریقے سے منہ کے اندر پانی کا پہنچانا. نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، ناک میں پانی ڈالنا. اور تیسرا ہے بدن کے سارے اعضاء پر، پورے جسم پر، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے ایک حصے پر اچھے طریقے سے پانی کا بہانا. پھر اس میں ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ غسل کرنے کے اندر یہ 3 تو فرائض ہیں، لیکن غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ثابت ہے؟
تو علماء نے لکھا کہ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب انسان غسل کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لے، تاکہ اگر کہیں ہاتھ پر کوئی نجاست لگی ہو تو وہ نجاست صاف ہو جائے۔ تو سب سے پہلا کام دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لینا۔ پھر دوسرا کام کہ اگر جسم کے کسی حصے پر نجاست لگی ہے تو جسم کے اس حصے کو دھو لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قضائے حاجت سے بھی فارغ ہو جایا جائے۔ جسم کے حصے پر جو نجاست لگی تھی اس کو دھونے کے بعد تیسرا عمل یہ ہے کہ وضو کیا جائے، جیسا کہ عام وضو سنت طریقے سے کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، غسل سے پہلے وضو کا کرنا سنت ہے، اور غسل کرنے کے بعد وضو کا کرنا یہ مکروہ ہے، الا یہ کہ بندے کا وضو ٹوٹ جائے، کیونکہ جب انسان غسل کرتا ہے تو اس میں وضو کے 4 اعضاء آٹومیٹک دھل جایا کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا غسل کرنے سے پہلے وضو کا کرنا سنت ہے، اور غسل کرنے کے بعد وضو کا کرنا یہ علماء نے مکروہ قرار دیا۔ تو پہلا کام ہاتھوں کو دھو لے، دوسرا کام نجاست کو دھو لے اگر جسم پہ کہیں لگی ہے، اور ساتھ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وضو کرے جیسا کہ عام وضو کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے پورے جسم پر پانی ڈالے، اور پانی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سر پر پانی ڈالے، پھر دائیں طرف جو ہے، دائیں کندھا ہے، دائیں پاؤں ہے، اس طرف پانی کو پہنچائے، پھر اس کے بعد بائیں جانب پانی کو پہنچائے، اور اس طریقے سے پورے جسم پر پانی کا بہانا لازمی ہے۔ اگر پورے جسم پر کوئی بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو اس بندے کا غسل نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو سارے اعضاء ہیں، جوڑ والے اعضاء ہیں، بغل کے نیچے کا حصہ ہے، شرمگاہ کے آس پاس کا حصہ ہے، اس پر اچھے طریقے سے پانی کا پہنچانا لازم ہے۔ اسی طریقے سے ناف کا جو ظاہری حصہ ہے اس کے اوپر بھی پانی کا پہنچانا لازم ہے۔ علماء نے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ وہاں پر ایک مرتبہ ہاتھ گیلا کر کے پھیر لے، تاکہ اس بات کی تسلی ہو جائے کہ پانی وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ البتہ ناف کے اندرونی حصے پر اچھے طریقے سے رگڑنا یہ لازم نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو فرض سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے اتنی بات کہی کہ ناف کا جو ظاہری حصہ ہے اس تک پانی کا پہنچانا ہے۔ بہتر اس کے اندر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ گیلا کر کے اس جگہ پر انسان پہنچا دے۔ اسی طریقے سے دونوں کان کے اندر کا جو حصہ ہے اس پر بھی ایک مرتبہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ کو گیلا کر کے کان کے اندرونی حصے پہ پہنچا دے، تاکہ سارے کے سارے اعضاء اچھے طریقے سے دھل جائیں۔ گزشتہ درس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے بات کہی کہ اللہ نے تم سے ایک وعدہ لیا ہے کہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کے احکامات کو سنیں گے، اور آپ کے تمام احکامات کو بجا لائیں گے۔ لہٰذا اے ایمان والوں، جب تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہی اللہ رب العزت نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ لہٰذا تم اللہ سے اس کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ اور پھر اس کے تناظر میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، یعنی یہودیوں کا ذکر فرمایا اور عیسائیوں کا ذکر فرمایا کہ یہ 2 قومیں تھیں جن سے ہم نے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا اس بات کا کہ تم نے ہماری باتوں کو پورا کرنا ہے، اور جب ان سے وعدہ لیا تو انہوں نے اللہ کے اس کیے ہوئے وعدے کو توڑا، تو اللہ کی جانب سے کیا کیا عذابات نازل ہوئے ان تمام کی تفصیلات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور امت محمدیہ کو سبق دے دیا کہ اگر پچھلی قوموں نے اللہ کے وعدے کو پورا نہ کیا تو ان کو سزا ملی تھی، اگر تم بھی اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی اسی طریقے سے ہو جائے۔ اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کیے ہوئے ایک بہت اہم وعدے کو ذکر فرمایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر جب اللہ کی جانب سے اتنے سارے انعامات ہو گئے تو اب ان سے کہا گیا کہ تم مصر سے نکلو اور شام کے علاقے میں جاؤ، فلسطین کے علاقے میں پہنچو، اور یہاں پر پہنچ کر اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرو۔ ایک سرکش قوم ہے جس کے مقابلے میں اللہ تمہیں بھیج رہا ہے، اس خوشخبری کے ساتھ کہ تم ان کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ مگر باوجود اس کے کہ قوم کو خوشخبری سنا دی گئی تھی، قوم نے انکار کر دیا،
اور کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے اور آپ کا پروردگار جائے اور جا کر ان کے ساتھ لڑائی کرے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم پر جہاد کا انکار کرنے کی بنا پر اللہ کی جانب سے سزا یہ آئی کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو ایک وادی کے اندر محصور کر دیا، ایسے محصور کر دیا کہ اب وہ واپس اپنے علاقے مصر جانا چاہتے تھے تو بھی راستہ نہیں ملتا تھا، اور پیچھے اگر شام کے علاقے میں جانا چاہتے تو وہاں کا بھی راستہ نہیں ملتا تھا، سارا دن بھٹکتے رہتے 6 لاکھ افراد کی یہ قوم تھی، 40 سال تک اس وادی کے اندر بھٹکتی رہی، اور 40 سال بھٹکنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر کے اگلی نسل جو ان کی تھی ان کو اس بات کا حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے بڑے تو یہ کام نہیں کیا انہوں نے، ان کو سزا مل گئی، اب تم جاؤ اور جا کر اس طریقے سے وہاں پہ جہاد کرو۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کہ غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمان بھوک سے پریشان ہیں، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی موجود نہیں ہے، بھوکے بھی ہیں، نہتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پہننے کے لیے صحیح کپڑے بھی موجود نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے بھی صحیح کپڑے موجود نہیں۔ اس قسمہ پرسی کے عالم میں مسلمانوں پر ایک بہت بڑی فوج 1000 افراد کی وہاں پر جمع ہو گئی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ مجاہدین کی، مسلمانوں کی جانب سے جہاد کرنے والوں کی جو تعداد تھی وہ فقط 313 تھی، اور ان کے مقابلے میں 3 گنا افراد زیادہ تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ میں دونوں طرح کے افراد تھے، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے۔ مہاجرین تو وہ تھے جن کے ایمان بنے ہوئے تھے، جنہوں نے خوب قربانیاں اسلام کی خاطر دیں، جہاد ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے۔ مگر انصار کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہمارا مال بھی تمہارے اوپر لگا، ہم نے اپنی اخوت کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا، بھائی چارگی کا مظاہرہ کیا، مال بھی تمہارے درمیان بانٹ دیا، اب اس کے بعد لڑائی کا معاملہ آ رہا ہے تو بھی ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے، اپنی جانیں قربانی دینی پڑ رہی ہے جانوں کی۔ تو یہ بات نبی علیہ السلام کے ذہن میں تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار میں سے کوئی یہ بات کہہ دے یا کسی کے دل میں یہ بات ہو۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں۔ جب یہ بات کہی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صحابی تھے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو پہچان گئے کہ نبی علیہ السلام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ فوراً کھڑے ہوئے، صحابی تھے اور ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے، فرمانے لگے لا نقول كما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا پروردگار جائے اور جا کے لڑ لے، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے ہر وقت رہیں گے، گویا اپنی جان آپ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب یہ جملہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کا سنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے تمتما رہا تھا۔ نبی علیہ السلام اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی حسرت تھی کہ کاش اس وقت پر یہ جملے مقداد کے بجائے میری زبان سے نکلتے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے انکار کیا، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ سزا آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس سزا کو بیان کر کے ایک طرف تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا حکم ہے جہاد کا، جب اللہ کے راستے میں لڑنے کی باری آ جائے تو اب اس صورت میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں اور اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب انسان جہاد کرتا ہے تو اس جہاد کے اندر دوسرے کی جان بھی جاتی ہے، دوسرے کو قتل کرتا ہے، دوسرے کی جان لیتا ہے۔
تو شریعت مطہرہ نے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ بیان کر دیا کہ دیکھو دوسرے کی جان لینا اگر ضرورت کی بنا پہ ہو، یعنی جہاد کی بنیاد پر ہے، جہاد کی وجہ سے دوسرے کی جان لینی ہے، پھر تو درست ہے۔ اگر یہ جان کسی کی بدلے قصاص کے بدلے میں لینی ہے، جان کے بدلے میں جان لینی ہے، پھر بھی درست ہے۔ مگر اس سے ہٹ کر کسی شخص کی جان کو لینا ہو بغیر کسی وجہ کے، تم دوسرے بندے کی جان لے رہے ہو، کسی شخص کو قتل کر رہے ہو، شریعت مطہرہ نے اس کو ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا، بلکہ گناہ کبیرہ قرار دیا کہ تم ایک بندے کی جان لو۔ ایک انسان کی جان اللہ رب العزت کے ہاں بہت قیمتی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ زبان زد عام ہے، ہر کسی کو اس واقعے کے بارے میں معلوم ہے، چونکہ بچپن سے اس واقعے کو نصاب کی کتابوں میں بھی شامل کیا گیا، لوگ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ ان دو کا واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے، مفسرین نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، قرآن کریم نے تو مختصر واقعہ ذکر ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اب اس کے بعد ان کی ہاں اولاد ہوتی تھی، اور چونکہ پورے زمین پر یہی دو لوگ تھے، انہی کی ہی اولاد ہوا کرتی تھی۔ اب آگے زندگی کیسے گزرے، آگے نسل انسانی کیسے بڑھے، تو اللہ رب العزت نے اس کا قانون بنا دیا۔ ہمارے ہاں تو اصول یہ ہے شریعت محمدیہ کے اندر کہ ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں بہن بھائی کہلاتے ہیں، ان کا آپس میں رشتہ حرام ہے۔ مگر آدم علیہ السلام کی شریعت میں اللہ نے یہ حصہ مقرر فرمایا، یہ اصول بنا دیا کہ جو بچے جڑواں پیدا ہوں گے وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کا نکاح حرام ہے۔ مگر اگر جو جڑواں پیدا نہ ہوں، ایک ماں کے پیٹ سے یعنی ایک ہی حمل سے اگر نہ ہو، تو ان کا آپس میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اصول یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے ہاں، حضرت حوا کے ہاں اولاد ہوتی تھی جڑواں کی شکل میں، ایک بیٹا ایک بیٹی جڑواں کی شکل میں ہوا کرتے تھے، اور جب ایک حمل سے ہو گئے ان میں سے ایک لڑکے کا نکاح دوسرے حمل سے ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، اور اس لڑکے کا نکاح پہلے حمل سے ہونے والی لڑکی سے کر دیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے نسل انسانی آگے بڑھ رہی تھی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے آدم علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی قابیل، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی مفسرین نے اس کا نام اقلمہ لکھا۔ یہ دونوں کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی۔ اقلمہ جو تھی یہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے ہاں ایک اور اولاد ہوئی جڑواں کی شکل میں، وہ تھے حابیل اور اس کے ساتھ تھی یلواؤ۔ ان دونوں کی پیدائش ہوئی۔ تو جو آدم علیہ السلام کی شریعت کا قانون تھا اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ قابیل کا نکاح یلوہ کے ساتھ ہوگا اور حابیل کا نکاح اقلمہ کے ساتھ ہوگا۔ مگر قابیل نے یہ بات دیکھی کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی تھی، میری بہن تھی، وہ تو بہت ہی خوبصورت تھی، اور جو حابیل کی بہن ہے جس کے ساتھ میرا رشتہ کیا جا رہا ہے وہ بظاہر دیکھنے میں کوئی خوبصورت لڑکی نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میرا رشتہ میری بہن کے ساتھ کیا جائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ہماری شریعت کے خلاف ہے، یہ حکم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر قابیل نے وہاں پر ڈٹ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں شادی اسی سے ہی کروں گا اور اس سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ والدہ نے بھی، حضرت حوا نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو جمع کیا اور دونوں کو بلا کے کہا کہ ایک کام کرو، اللہ کے دربار میں کوئی صدقہ کرو، کوئی قربانی پیش کرو، کوئی صدقہ کرو، اللہ رب العزت جس کا صدقہ قبول فرما لیں گے یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اس کی چاہت پوری کی جائے گی، اس کے حکم اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پچھلے زمانے کے اندر صدقہ کرنے کا طریقہ آج کے زمانے سے مختلف تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو چیز صدقہ کی جانی ہوتی تھی اس کو ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا اور اوپر سے ایک آگ آیا کرتی تھی اور اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ جس چیز کو آگ کھا لے اس کا صدقہ قبول ہو گیا، جس چیز کو آگ نہ کھائے اس کا صدقہ مردود ہو گیا، قبول نہیں ہوا۔ امت محمدیہ پہ اللہ نے یہ اصول جاری نہیں کیا، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم عبادت کرو، صدقہ کرو،
مگر اس صدقے کو کوئی آگ نہیں کھائے گی، بلکہ تم ہی میں سے جو تمہارا ضرورت مند بھائی ہے اس کو دے دو، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، تمہاری عبادت اپنی جگہ عبادت رہے گی۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ نے اس رسوائی سے بچا لیا، کس کا عمل قبول ہے کس کا نہیں ہے یہ اللہ نے پردے کے اندر رکھ دیا، کوئی نہیں پہچان سکتا، کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، کوئی اس بات کا ڈسکلیمر نہیں دے سکتا کہ فلاں بندے کا صدقہ قبول ہے فلاں کا قبول نہیں ہے۔ بہرحال حابیل اور قابیل کو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا۔ حابیل نے ایک مینڈے کو اللہ کے دربار میں، ایک دمبے کو صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، اور قابیل کے پاس کچھ اناج تھا، کچھ کاشتکاری کی کچھ چیزیں تھی، ایگریکلچر پروڈکٹ تھی، اس نے وہ اٹھا کر میدان میں رکھ دی۔ کچھ دیر کے بعد آگ آئی اور اس نے اس دمبے کو، مینڈے کو کھا لیا، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو فیصلہ میں نے پہلے کیا تھا وہی درست ہے، اللہ کی جانب سے بھی وہی فیصلہ ہے۔ ہونا تو اب یہ چاہیے تھا کہ قابیل اپنے سر کو جھکا لیتا، مگر اس نے اس بات کو نہ مانا، بلکہ اپنے ہاتھ کو اپنے بھائی کے قتل کرنے کی جانب بڑھا دیا۔ یہ انسانیت کے اندر سب سے پہلی قتل کی کوشش تھی جو قابیل نے حابیل کے ساتھ کی ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کے درمیان بیان کیجئے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا معاملہ، دو بیٹوں کا واقعہ سچ سچ بیان کیجئے۔ یعنی دو باتیں شریعت نے یہاں بیان کی۔ ایک بات تو یہ کہ جب واقعات بیان کیے جا رہے ہوں، جب بھی کوئی قصہ کوئی واقعہ سنانا ہو تو اس کو ٹھیک بیان کرنا چاہیے، تحقیق کے مطابق بیان کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدھی بات یاد ہے، آدھی اپنی جانب سے اس میں بڑھا دی اور دو باتیں بڑھا کر اس کے اندر پیش کر دی سامنے والے کو، تو ہوتا یہی ہے کہ اس معاملے کی جو اصل روح ہے وہ کہیں اور رہ جاتی ہے، واقعہ محض واقعہ بن جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے جہاں کہیں اس طرح کے باتوں کو ذکر کیا وہاں پہ لفظ حق استعمال کیا، سچ سچ واقعہ، ٹھیک ٹھیک واقعہ قرآن کریم تمہیں بیان کرتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ اس کے ذریعے سے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین مکہ کو ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو نبی علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اتنا پرانا واقعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج بیان کر رہے ہیں اور وہ واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، اس سے بڑی نبی علیہ السلام کی نبوت کی کیا بھلا دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ شخص اپنی عقل سے بات نہیں کر رہا بلکہ یہ اللہ کے حکم سے بات کر رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ بیان کیجئے آدم علیہ السلام کا قصہ سچ سچ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے اپنی قربانی کو پیش کیا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، قبول کر دی گئی ان میں سے ایک کی قربانی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہو سکی۔ قال، قابیل نے یہ بات کہی، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور بالضرور تجھے ضرور بالضرور تجھے قتل کروں گا۔ تو حابیل نے اس پر یہ جواب نہیں دیا کہ آ جاؤ لڑائی کر لیتے ہیں، آ جاؤ دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں، بلکہ اس نے آگے سے جواب بہت ہی زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دیا، اور وہ جواب کیا تھا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ رب العزت تو تقوی والی زندگی گزارنے والوں کا، پرہیزگاروں کا جو اعمال ہوتے ہیں، پرہیزگاروں کے اعمال کو بے شک اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ رب العزت متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ دنیا کے اندر اگر اعمال کی قبولیت بندہ چاہتا ہے، ایک ہے اعمال کا کرنا اور ایک ہے اعمال کا قبول ہو جانا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمہ اللہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات اللہ رب العزت بہت سارے بندوں پر اطاعت کے دروازوں کو تو کھول دیا کرتے ہیں مگر قبولیت کے دروازوں کو نہیں کھولا کرتے۔ لہٰذا بندے کو ہر وقت پہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ میرا عمل اللہ کے دربار میں قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، میں اتنی عبادت اللہ کی کر رہا ہوں، یہ عبادت قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ورنہ وہ پروردگار تو اتنا غنی ہے، اتنا مستغنی ہے، اتنا بے پرواہ ہے کہ وہ ابلیس جس کو طاؤس الملائکہ کا خطاب ملا کرتا تھا، فرشتوں کا سردار تھا، زمین کا کوئی چپا ایسا نہ تھا جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، ایک سیکنڈ نہیں لگایا، فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ ہزاروں سال کی عبادت کو ایک سیکنڈ کے اندر اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا۔
لہٰذا اس پروردگار کے دربار میں تو قبولیت مانگتے رہنی چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہیں کہ نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں اپنے اعمال کی قبولیت دیکھنی ہے تو اس کا معیار ہمارے نزدیک تقوی ہے۔ جتنا متقی آدمی ہوگا اس کے اعمال ہمارے نزدیک اتنے ہی زیادہ قبول ہوں گے۔ آج کی زمانے کی اگر مثال سے اس کو سمجھ رہا ہوں تو ایسے ہے کہ آپ دیکھیں، 1 من مٹی 1 من کہلاتی ہے، اور 1 من سونا یہ بھی 1 من ہے، مگر دونوں کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بھی 1 من ہے، یہ بھی 1 من ہے، وزن میں برابر ہے، لیکن دونوں کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بعینی یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت تقوی کی بنیاد پر انسان کے اعمال پہ ریٹ لگاتے ہیں۔ کسی بندے کی نیکی کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے سونے کا ریٹ لگتا ہے، کسی کی نیکی پر چاندی کا ریٹ لگتا ہے، کسی کی نیکی پہ مٹی کا ریٹ لگتا ہے۔ جیسی تقوی بھری زندگی ہوگی اسی کے مطابق انسان کے اعمال ہوں گے، اسی کے مطابق اللہ رب العزت کی جانب سے قبولیت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ خط لکھا ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اس کے بغیر اللہ رب العزت کسی عمل کو قبول نہیں فرماتے، اور اہل تقوی یعنی متقی آدمی کے سوا اللہ کسی پر رحم نہیں فرماتا، اور اس تقوی کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا۔ اور اے مخاطب یہ بات یاد رکھ لے کہ اس بات کو کہنے والے، اس بات کی نصیحت کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جانب سے اگر اللہ تقوی نصیب فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تقوی کے ساتھ کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، تقوی کے ساتھ کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو تقوی کے ساتھ عمل کیا جائے وہ عمل تو قبول ہوتا ہے، اور جو عمل قبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے؟ وہ تو اللہ کے دربار میں قبول ہوا، اس عمل کو چھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ رب العزت تو متقیوں کے، تقوی اختیار کرنے والوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے، حابیل اپنے بھائی قابیل کو یہ بات کہتا ہے، لئن بسطت الی یدک، اگر تو اپنے ہاتھ کو میری جانب بڑھائے گا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنے ہاتھ کو تمہاری جانب بڑھانے والا نہیں ہوں۔ تم میری جانب ہاتھ بڑھاؤ گے قتل کرنے کے لیے، تو اس کے مقابلے میں تم سے لڑائی کر کے تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں تو دونوں جہانوں کا پالنے والے پروردگار سے ڈرتا ہوں، میں تو خوف کھاتا ہوں اس سے، میں اس سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کر سکتا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک کہ میں نے ارادہ کیا اس بات کا کہ ان تبوء، کہ تو اللہ کے دربار میں لوٹے، باسمی و اسمک، اپنے گناہ کے ساتھ بھی اور میرے قتل کے گناہ کے ساتھ بھی۔ ایک گناہ تو کر رہا ہے کہ تو اللہ کے نبی کی، اپنے والد کی بات نہیں مان رہا، یہ ایک گناہ ہے۔ پھر میری جانب ہاتھ بڑھا کے اگر تو اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر دے، تو یہ تو دگنا گناہ ہے جو تو کرنے جا رہا ہے۔ تو انی اریدو، میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ ان تبوء، کہ تو لوٹے اللہ کے دربار میں، باسمی و اسمی کا، اپنے گناہ کے ساتھ بھی اور مجھے قتل کرنے کے گناہ کے ساتھ بھی، فتکون من اصحاب النار، تو اس صورت میں تو جہنم والوں میں سے ہو جائے گا، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ تو ظالموں کا بدلہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ تو اتنی سخت بات قابیل کو سنائی گئی، حابیل نے اتنا سخت بات اس کو کہی کہ شاید اس کی وجہ سے وہ اپنے اس ارادے سے باز آ جائے، مگر وہ باز نہ آیا۔ جب وہ باز نہ آیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فطوعت له نفسه قتل اخی، اس کے نفس نے اس کو ابھارا اس بات پر کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، فقتله، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اب قابیل جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ لہٰذا جب قتل کر دیا تو یہ دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل تھا، اور دنیا میں سب سے پہلے کسی انسان کی موت واقع ہوئی تھی، تو لہٰذا سب سے بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا، سب سے بڑا سوال پیدا ہو گیا کہ اب اس لاش کا کیا جائے، اس لاش کو کیسے یہاں سے غائب کیا جائے۔
کیونکہ اس وقت تک زمین میں دفن کرنے کا مسئلہ کسی کو پتہ نہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے 2 کووں کو اتار دیا۔ 2 کوے آئے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے رہے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ جب ایک نے دوسرے کو مار دیا تو اپنی چونچ سے زمین کھودی اور اس کے اندر اس کی لاش کو گرا دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے 2 کووں کو بھیج دیا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پر لڑائی کرنے لگے، لِيُرِيَهُ، تاکہ اس قابیل کو یہ بات دکھا دیں، كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرے۔ قال یا ویلتا، اب جب اس نے دیکھا کہ ایک کوا مجھے سکھا کے چلا گیا تو کہنے لگا یا ویلتا، ہائے میری کمبختی، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں اس بات سے عاجز ہو گیا کہ میں اس کوے کی طرح پہلے ہی کر دیتا۔ فاواری سوءۃ اخی، پس اس نے اپنے بھائی کی لاش کو زمین کے اندر دفنا دیا۔ علماء نے یہاں پہ لکھا کہ جو لوگ بڑوں کی بات نہیں مانتے، باپ کی بات نہیں مانی، نبی کی بات نہیں مانی، جو بڑوں سے نہیں سیکھتے وہ پھر کووں سے سیکھا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے حقیقت یہی ہے، جو بڑوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ ٹھوکر کھا کر اس کو دنیا سکھایا کرتی ہے۔ پھر فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ اس ندامت حاصل کرنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی نادم ہوا، شرمندہ ہوا اس بات پر کہ میں کیا کر چکا، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ علماء نے اس واقعے سے چند سبق لکھے ہیں کہ 5 بڑے بڑے سبق اس پورے واقعے سے ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان پہ لازم ہے کہ اپنے والدین کی بات کو مانے، وقت کے نبی کی بات کو مانے، وقت کے ولی کی بات کو مانے، اولیاء اللہ کی، والدین کی، انبیاء کی بات کا ماننا یہ انسان پہ لازم ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو قتل ہوا انسانیت کے اندر سب سے پہلا قتل، اس قتل کی بنیاد کیا تھی؟ قابیل نے حابیل کو قتل کس وجہ سے کیا؟ تو اس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف ایک ہی تھی، اور وہ وجہ تھی حسد۔ حسد کی بیماری تھی، جس بیماری کے اندر قابیل مبتلا ہو گیا، اور اس بیماری نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اس نے آگے جا کر اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ اتنی مہلک بیماری ہے کہ انسان کو دوسرے کی جان لینے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد انسان کے کیے ہوئے اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ خشک لکڑی کے اوپر جیسے کہ خشک لکڑی کو آگ کھا جایا کرتی ہے، جیسے خشک لکڑی کے اوپر آگ لگائی جائے تو لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد انسان کے کیے ہوئے اعمال کو کھا جایا کرتی ہے۔ لہٰذا حسد سے انسان کو اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب یہ حسد کی بیماری آئی اور قابیل نے یہ بات کہی کہ لأقتلنک، میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کروں گا، تو حابیل نے جو جواب دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اس کے اندر حقیقتاً حسد کرنے والے شخص کا علاج بھی بیان ہو گیا کہ اگر کوئی شخص حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو شریعت مطہرہ یہ بات کہہ رہی ہے، حابیل کا اس کو پیغام ہے، قرآن کریم یہ پیغام دے رہا ہے، اللہ رب العزت یہ بات امت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اندر حسد کی بیماری ہے کہ فلاں نے یہ کام کر لیا، فلاں کا یہ عمل قبول ہو گیا، فلاں آگے نکل گیا، آخرت کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو، کسی بھی معاملے میں اگر حسد پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ حسد کے جب بھی پیدا ہو تو اپنے دل میں یہ بات سوچو کہ ہاں میں تو ہوں ہی کوتاہ، میری کوئی کوتاہی ہے، میری غلطی ہے، میری کوتاہی ہے کہ اللہ نے میرے عمل کو قبول نہیں کیا، میرے بھائی کے عمل کو قبول کر لیا، لہٰذا میں آئندہ اس بات سے احتیاط کروں گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی جانب سے اس واقعے کے اندر پہلا سبق یہ ہے کہ والدین کی، بڑوں کی، نبی کی، ولی کی بات کو ماننا چاہیے۔ دوسری بات کہ اس واقعے کے ذریعے سے سبق ملتا ہے کہ قتل کا اتنا بڑا گناہ کرنے کے پیچھے اصل بنیادی وجہ وہ حسد کی بیماری تھی، لہٰذا انسان کو اپنے اندر سے حسد کی بیماری کو دور کرنا چاہیے۔ اور حسد حقیقتاً نام اس چیز کا ہے کہ دوسرے کی پاس جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا کیا اس نعمت کے اس سے چھن جانے کی خواہش ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس ایک گاڑی ہے، اس کو دیکھ کے دوسرا بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ ایسی گاڑی مجھے بھی عطا کر دے، یہ حسد نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے اس جیسی نعمت کو مانگ رہا ہے، یہ حسد نہیں ہے۔
ہاں یہ دعا کر دے کہ اے اللہ اس کی اس گاڑی کو تباہ کر دے، اس کی اس گاڑی کو چوری کرا دے، دوسرے سے نعمت کے چھن جانے کی خواہش دل کے اندر ہے، یہ حسد کی بیماری ہے۔ اور حسد کا حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حسد کا سب سے بہترین علاج یہ ہے، جس سے حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے خوب اللہ کے دربار میں دعا کرنا شروع کر دو۔ جب تم اس کے لیے دعا کرنا شروع کرو گے، اللہ رب العزت اس حسد کی بیماری کو تمہارے اندر سے دور فرما دیں گے۔ تیسرا سبق یہاں سے یہ ملتا ہے کہ نکاح کی بنیاد ظاہری شکل و صورت نہیں ہوا کرتی شریعت کے اندر، کبھی نہ تھی، نہ کبھی تھی، نہ کبھی ہے اور نہ کبھی رہے گی، کہ شریعت مطہرہ نے نکاح کی بنیاد ظاہری حسن و صورت کو، ظاہری شکل و صورت کو کبھی نہیں بنایا۔ اگر ظاہری شکل و صورت کو نکاح کی بنیاد بناؤ گے تو اس طریقے کی غلطیوں کے اندر ملوث ہو جاؤ گے، بلکہ شریعت نے اصول یہ بیان کیا ہے، نکاح کی بنیاد شریعت کے اصولوں پہ ہونی چاہیے، نکاح کی بنیاد دینداری کے اصولوں کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ انسان کے لیے نسبی رشتہ، باپ کا رشتہ اس کے کچھ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، کہ ایک بندہ کہہ دے میرا باپ تو نبی تھا، میرا باپ تو بہت بڑا ولی تھا، میں تو فلاں عالم کا بیٹا ہوں، فلاں مفتی کا بیٹا ہوں، فلاں نبی کا بیٹا ہوں۔ نہ، اگر تم اعمال صالحہ کرو گے تو اللہ کے دربار میں قبولیت ملے گی، اگر اعمال صالحہ نہیں کرو گے، کتنے بھی بڑے باپ کی اولاد ہو، اللہ کے دربار میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئتی من مالی، اے فاطمہ مال میں سے، دنیا کی چیزوں میں سے جو مجھ سے مانگنا چاہو مانگو، میں تجھے عطا کروں گا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا، کل قیامت کے دن میرا تیرا باپ بیٹی کا رشتہ تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ کہ تم یہ بات سوچ لو کہ قیامت کے دن اس رشتے کی بنیاد پہ اللہ کے دربار میں فیصلہ ہو جائے گا، جنت چلی جاؤں گی، نہ، اگر اللہ نے تمہیں جنت کی سردار بنایا ہے تو وہ جنت کی عورتوں کی سردار تمہارے اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے بنانا ہے۔ اور پانچواں اس کے ذریعے سے سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی بھی گناہ کی ابتدا کرتا ہے، بعد میں آنے والے جتنے افراد اس گناہ کو کرتے ہیں، سب گناہوں کا وبال اس پہلے شخص کو بھی ملا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس کسی شخص نے اسلام کے اندر کسی نیک کام کی ابتدا کی، فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها، کہ اگر کسی شخص نے کوئی نیک عمل کیا اور اس کے بعد والوں نے اس کا دیکھا دیکھی نیک اعمال کرنا شروع کر دیے، تو جتنے اعمال بعد والوں نے کیے ان تمام کے تمام اعمال کا اجر و ثواب اس پہلے بندے کے کھاتے میں لکھا جائے گا، ولا ينقص من اجورهم شيئا، اور ان تمام لوگ جو بعد میں عمل کر رہے تھے ان کے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اور جس کسی شخص نے اسلام کے اندر کوئی برا عمل شروع کر دیا، فعمل بها، اور اس پر عمل کیا، بعدہ کتب فعمل بها بعدہ کتب علیہ مثل وزر من عمل بها، تو بعد میں جو کوئی شخص بھی وہ عمل کرتا رہے گا ان تمام کے تمام برائیوں کا کھاتا اس پہلے شخص کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا، ولا ينقص من اوزارهم شیء، اب بعد میں آنے والے لوگوں کے نام اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی گناہ کے اندر۔ یعنی دنیا کے اندر جب کبھی بھی کوئی شخص قتل کرے گا تو اس کے قتل کا وبال اس پر تو پڑے گا ہی پڑے گا، مگر اس کے قتل کا گناہ قابل کے اکاؤنٹ میں بھی جا رہا ہوگا۔ ہر بندے کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے 2 افراد کسی گناہ کے اندر لگ جائیں، میری تو آخرت تباہ ہو گئی پھر تو، کیونکہ یہ 2 گناہ کے اندر لگے، ان کے گناہ کا وبال بھی میرے اوپر ہوگا، اس کے بعد جتنے لوگ ان کو دیکھ کے گناہ کرتے جائیں گے ان سب کا وبال بھی میرے ہی کھاتے کے اندر آتا جائے گا۔ اللہ رب العزت یہ سارا واقعہ بیان فرما کے آخر میں فرماتے ہیں، من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پہ اس بات کو مقرر کر دیا تھا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس،
جس کسی شخص نے بھی ناحق کسی شخص کو قتل کیا او فساد فی الارض یا زمین میں فساد مچانے کی کوشش کی فکأنما قتل الناس جمیعا تو اس نے تو سارے کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک بندے کا قتل کرنا ساری کی ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے، اس لیے کہ جب تم نے ایک بندے کو قتل کیا تو تم نے قتل کی ریت ڈال دی، عادت ڈال دی، اب بعد میں لوگ تمہیں دیکھ کے دوسروں کو قتل کرنے لگ جائیں گے۔ تو ایک بندے کا قتل کرنا ساری کی ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ ومن احیاها اور جس کسی شخص نے ایک بندے کی زندگی بچا لی فکأنما احیا الناس جمیعا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ پھر اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ زمین کے اندر رسولوں کے آنے کے بعد بھی آج دنیا کے اندر سرکشی اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ بات بیان کر کے اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ذیل میں مسئلہ اور بیان کر رہے ہیں۔ مسئلے کو تو ذیل میں بیان کیا لیکن یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو قتل کیا تو شریعت نے حکم دے دیا کہ قصاص کے اندر قصاصاً بدلے میں اس بندے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ مگر اگر ایک بندہ زمین پر قتل کر رہا ہے اسلحے کی بنیاد پر، مقصد اس کا مال لوٹنا ہے، جس کو عام اصطلاح کے اندر ڈاکہ زنی کہا جاتا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، اسلحہ لے کے آیا مال چھیننے کے لیے، اب یا تو مال چھین کے کامیاب ہو گیا یا مال بھی چھین لیا جان بھی ضائع کر دی، یا صرف مال لے لیا یا صرف جان ضائع کر دی، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکا مگر کوشش کی تھی تمام کاموں کی، تو ایسا شخص عام اصطلاح کے اندر ڈاکو کہا جاتا ہے۔ اس ڈاکو کی شریعت مطہرہ نے سزا کو یہاں پہ مقرر کیا ہے، اور اس کی سزا کو یہاں پہ بیان کیا کہ ایک بندہ اگر ڈاکہ زنی کرتا ہے، زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس فساد مچانے والے شخص سے وقت کی حکومت کس اعتبار سے نمٹے گی۔ اور اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے کے کل 8 افراد آئے، ایک قبیلہ عقل تھا اور ایک قبیلہ عرینہ تھا۔ اس کے 8 افراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کچھ دن ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کا اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھوایا اور اپنے ساتھ کچھ دن رہنے کی اجازت دی، مدینہ میں مہمان کی حیثیت سے رہنے لگ گئے۔ چند دن ٹھہرے تو ان کو مدینہ کی جو آب و ہوا تھی وہ موافق نہ آ سکی، پیٹ خراب ہو گئے، پیٹ پھولنے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام سے ذکر کیا کہ جی ہم چونکہ دیہاتی لوگ ہیں، شہر کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں آ رہی، آپ بتائیے ہم کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے فلاں دیہات کے اندر چلے جاؤ، وہاں ہمارے بیت المال کے سرکاری کچھ اونٹ ہیں جن کو ایک شخص چرا رہا ہے، وہاں پہ اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کے وہاں پر بتاؤ کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے، نبی علیہ السلام نے تمہیں بھیجا ہے، اور ایک قاصد بھی ساتھ میں بھیج دیا کہ یہ جا کے پیغام دے دے گا۔ وہاں پہ رہو، دیہات میں رہو گے، آب و ہوا موافق آ جائے گی، اونٹنی کا دودھ پیتے رہو گے تو تمہاری صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ان حضرات کو بھیج دیا۔ یہ 8 افراد جب وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اتنا سارے اونٹ ہیں، ان کو دیکھ کر ان کا جو طبیعت تھی، جو لالچ تھی، وہ غالب آ گئی طبیعت کے اوپر، اور انہوں نے اس چرواہے کو نہ صرف یہ کہ قتل کیا بلکہ بے دردی سے شہید کیا۔ اور اس کا طریقہ یہ کیا کہ انہوں نے سیخ سلاخوں کو گرم کیا اور اس کی آنکھوں میں ڈال دی، آنکھیں باہر نکال دی، پھر اس کے بعد اس کی ناک کاٹ دی، کان کو کاٹ دیا۔ اب وہ جب تڑپنے لگا تو تڑپتے وہ اس نے پانی مانگا تو اس کو پانی بھی نہ دیا، اور اسی طریقے سے تڑپتے تڑپتے وہ شخص جو تھا وہ شہید ہو گیا۔ اب جب یہ واقعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام کو اس پر بہت زیادہ رنج ہوا، افسوس ہوا، اور طبعی اعتبار سے غصہ بھی آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور ان افراد کو پکڑ کے لے کے آؤ، اور نبی علیہ السلام نے ان کو بڑے عرصے تک جو ہے وہ بد دعائیں دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے بد دعائیں فرمائیں۔ بہرحال ان کو پکڑ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو سولی پہ لٹکا دیا، اور سولی پہ لٹکانے کے بعد جو شریعت کا اصول تھا اس کے مطابق ان کو سزا دی، اور وہ یہ تھا کہ ان کو سولی پہ 3 دن تک لٹکایا جائے، اور اس کے بعد ان کے سینوں میں نیزے ان کے پیٹوں میں نیزے مار کے ان کو مار دیا جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے ان کا خاتمہ فرمایا۔ تو اسی موقع پہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے 4 طرح کے
صورتحال میں 4 طرح کے مسائل کو ذکر فرما دیا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں ان کا بدلہ یہ ہے، گویا جب تم زمین کے اندر فساد مچا رہے ہو، جب تم زمین میں بدامنی پھیلا رہے ہو، تو تم کسی عام بندے کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کا بدلہ یہ ہے أَن يُقَتَّلُوا۔ مفسرین نے اس آیات کے ذیل میں لکھا کہ اگر ایک شخص نے ڈاکہ ڈالا اور ڈاکہ ڈالنے کی صورت میں مال تو نہ لے جا سکا مگر لوگوں کو قتل کر دیا، تو قتل کے بدلے میں حکم کیا ہے؟ قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا ان کا بدلہ یہ ہے کہ أَن يُقَتَّلُوا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ پھر اگر ڈاکہ ڈالا، بندوں کو قتل بھی کر دیا اور ان کا مال بھی لے کے چلا گیا، تو أَوْ يُصَلَّبُوا، اب ان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اور سولی پہ لٹکانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو سولی پر لٹکا کر 3 دن تک چھوڑا جائے گا، اور 3 دن کے بعد ان کے پیٹ پر نیزہ یا اس طرح کے کسی بھی چیز کے ساتھ زخم لگا کے ان کو مار دیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ صرف مال لے کے گئے، کسی کی جان نہیں لی، صرف مال لیا اور مال لے کے چلے گئے، اسلحے کی بنیاد پہ مال لیا اور چلے گئے، تو شریعت نے اصول بیان کر دیا، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کو خلاف میں کاٹ دو، اپوزٹ کاٹ دو، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دو، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دو، خلاف سے ان کے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دو۔ اور پھر چوتھی صورت یہ کہ اگر نہ جان لے کے اگر کسی کی جان بھی نہیں لی اور مال بھی نہ لے جا سکے، یعنی ڈاکہ ہی ناکام پڑ گیا، اب شریعت نے فرمایا او ينفوا من الارض، یا ان کو زمین پر جلا وطن کر دو۔ عام مفسرین نے اس کا معنی یہی لیا، امام شافعی رحمہ اللہ اسی مسلک پہ گئے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو زمین سے دربدر کر دیا جائے، زمین سے دور کر دیا جائے۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پہ عمل کرتے ہوئے جواب دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان لوگوں کو زمین سے جلا وطن کر دیا گیا، یہ تو کسی اور زمین پہ جا کے فساد مچائیں گے، لہٰذا مراد ينفوا من الارض کا یہ ہے کہ ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ قید خانے میں مر جائیں، او ينفوا من الارض، یا ان کو زمین میں قید خانے پہ ڈال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی دنیا کے اندر رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی، کہ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، کہ تم ان پہ قابو پا جاؤ۔ اگر کسی شخص نے ڈاکہ ڈالنے کے بعد اور قید میں آنے سے پہلے توبہ کر لی، تو اس توبہ کی صورت میں اب یہ حکم اس کے اوپر نہیں لاگو ہوگا، بلکہ شریعت نے کہا کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس نے کسی بندے کو قتل کیا تھا تو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، اگر اس نے کسی بندے کا مال لوٹا تھا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا مال اس کو واپس کیا جائے گا، یہ اس بندے کے ذمے ہے۔ البتہ جو شرعی حدود کی جو طریقہ کار پیچھے ذکر کیے، ان سے اس کی خلاصی ہو جائے گی۔ یہ بھی اس صورت میں ہے کہ اگر پکڑنے سے پہلے توبہ کر لے، پکڑنے کے بعد توبہ کرے، تو اب اس توبہ کا تعلق اللہ اور اس کے درمیان ہے۔ شریعت نے حکم یہ دیا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کے اوپر یہ حد جاری کرو۔ فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ شرعی حدود، یہ شرعی سزائیں جو ہیں یہ تو بہت سخت ہیں، مگر اللہ رب العزت یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ شرعی سزائیں تمہیں سخت تو لگ رہی ہیں، مگر زمین کے اوپر اگر امن قائم کرنا ہے تو یہ سزا ایک مرتبہ نافذ کر کے دیکھ لو، ایک بندے کے اوپر سزا نافذ ہو جائے، اس کے بعد دوسرا کوئی اس کی جرت نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حد کو نافذ فرما دیا۔ اس کے بعد سیرت کی کتابوں میں دوسرا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے اس طرح کی اور جرت کی ہو۔ حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس میں بھی کسی نے یہ جرت نہیں کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس کے اندر بھی کسی نے جرت کی تو صرف مال لوٹنے کی حد تک کی تھی، نہ کسی شخص کو قتل کیا اور نہ وہ مال کا منصوبہ کامیاب ہو سکا۔ تو شریعت نے یہ بات بتا دی کہ اگر تم حدود کو قائم کرو گے، قصاص کو قائم کرو گے، تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے
امت کے اندر اتحاد پیدا فرما دیں گے، امت کے اندر امن پیدا فرما دیں گے، بد امنی کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگ سکون و اطمینان کے ساتھ رہ سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان شرعی سزاؤں کو ہمارے ملک کے اندر بھی نافذ فرمائے، اور ہم بھی ان تمام کی تمام بد امنی سے ہم جان چھڑا سکے اپنی۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک سے اس بد امنی کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ موسیٰ نگر کے رہائشی جناب شاکر صاحب کی والدہ علیل ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ہماری اس مسجد کے مقتدر نمازی اور علماء صلحاء سے، نیک لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے جناب محبت خان صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، خاص طور پہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔